मारंग साहिबा भी मौजूद हैं। मारंग बलोच खुद भी काफ़ी अरसे से एक्टिविज़्म करती आ रही हैं। वो बाकायदा तौर पर खुद डायरेक्टली विक्टिम भी हैं। उनके वालिद साहब को उठाया जाता है, फिर इनकी मासिक लाश फेंकी जाती है। इसके भाई को भी उठाया गया था। मारंग आप मुझे ये बताइए कि इस दौरान जद्दोजहद आपको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? कौन से कानूनी या गैर कानूनी मसाइल हैं जिसके थ्रू आम बंदे को गुजरना पड़ता है जब वो अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है? देखें, बलूचिस्तान तो पूरी तरीके से एक जुल्म सितम का जगह बन चुकी है, जहाँ पर एक एक ख़ानदान और एक फ़र्द नहीं बल्कि हम सब, क्योंकि सोसाइटी या इंसानों की आप पूरे जब आप समझते हैं कि इंसान किस तरह एक मुआशरे की बुनियाद रखते हैं और एक साथ रहते हैं, जहाँ एक फ़र्द का दर्द उसका अकेला या उस ख़ानदान का नहीं होता, उन सब का एक साथ होता है। तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो लम्हा जब आपको ये महसूस होता है या ये मालूम होता है कि आपका प्यारा घसीटते हुए कोई सिविल यूनिफॉर्म वाले उसे उठा कर ले गए हैं और उसकी वजह सिर्फ उसकी शिनाख्त है, उस लम्हे से लेकर जब वो इंतज़ार जो है ना एक ताबूत बंद लाश बन जाती है, तो ये इंतहाई कर्ब ज़दा मामला है कि सबसे पहले तो आप को यकीन नहीं होता है कि शायद आपका अपना कोई इस तरह अगवा हो चुका है। उसके बाद अपने अपने आप को एक हिम्मत देते हुए आप सबसे बड़ा जो मसला मेरे ख्याल से लापता अफराद की लवाकिन को पेश आ रहा है वो ये है कि इस स्टेट में जो अगर एक स्टेट का जो पिलर है या एक इंस्टीट्यूशन है जो मारवा अदालत कत्ल कर रहा है या जिबरी गुमशुदगियाँ कर रहा है, तो उसके अलावा बाकी तमाम स्टेट के जो पिलर्स है वो इंसाफ फराम करने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। तो जब कोई लापता, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक एक बाई जिसने अपने शहजाद का बाई जिसने अपने बाई की एफआईआर के लिए वो दरबदर की टोकरे खाता फिर रहा था, आज उसने ये हिम्मत की कि उसने कहा कि मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। उसे अपने बाई की लाश को निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में 5 घंटे उसे इंतज़ार करने पड़े और रिलीज़ आर्डर जारी करवाना पड़ा कि ये मेरा भाई है, इसे छोड़ दो। और वहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार ये अपील कर रहा है कि खुदारा ये नस्ल खुशी बंद करो, मेरा भाई जिबरी गुमशुदा हुआ था और उसके लिए हम मुसलसल एहतजाजें करते आ रहे हैं। उस एक शख्स को उसके सिर्फ और सिर्फ इस जद्दोजहद के लिए या इस बयानिए के लिए उसको रोका गया, सीटीटी वालों ने उसकी तजलील की, उसे ये तक कहा गया कि हम खुद आपके भाई को लेकर जाकर दफना देंगे दश्त में, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वो लम्हा है, ये इन तमाम चीज़ों को बयान करना मेरे ख्याल से ये एक चंद मिनटों में कभी हो ही नहीं सकता है। एक बेयकीनी है, एक बेबसी है जिसमें आप अपने वजूद के उससे भी परेशान होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इंसान को जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, जब कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है, तो वो क्या कर सकता है। जैसे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आज कैंप में सायरा वो छोटी बच्ची मौजूद है जो एफएससी भी उसने नहीं किया है, उसका आज इसी कमीशन में आज उसकी पेशी थी और जिस तरह जजेस ने उसके साथ बदतमीजी से बात की है कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम्हारा भाई तो अफगानिस्तान में है, तुमने जो हमें बातें बताई है ये सारे झूठ है। तो ये एक नाउमीदी है जिससे लापता अफराद की लवाकिन बार बार गुजरते जा रहे हैं। तो एक जो चीज़ मैं बयान करना चाहती हूँ वो यही है कि रियासतें जो बनती है वो इंसाफ के उसूल पर अमल दरामद करने से बनती है, जिससे वो अपने शहरियों की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ को फराम करती है। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ बलूचिस्तान में हम जब देखते हैं एक तरफ एक ही ट्विटर स्पेस में आज ही के दिन में जो है ना एक तरफ रेकॉर्डिक ट्रेंड कर रहे थे और दूसरी तरफ बलोचों की लाशें ट्रेंड कर रही है। तो मामला यहाँ होता है, तज़ाद ये है कि इस रियासत में बलोच की जगह कहाँ है, वो बलोच को क्या समझते हैं। और दूसरी तरफ
اگر میں یہ کہوں کہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، کمیٹیاں تو مختلف بنائے گئے ہیں، اگر ہم مخاطب ہو رہے ہیں تو کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے، اور ہم یہ مطالبہ ابھی بھی کر رہے ہیں، بعد میں بھی کریں گے کہ خدا را اس مسئلے کو حل کرے اور جینونلی حل کرے. لیکن آج ہمیں ایک ریئلسٹک بیسس پہ یہ بات بھی ہمیں کہنی چاہیے کہ آج کا جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے یا پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ بالکل بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہی ہے. کیونکہ اگر یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے آج اس کی پیشی تھی، جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب نے کہا، آج وہ پیشی منسوخ ہونی نہیں چاہیے تھی. آج یہ شواہد کافی نہیں ہے جس سے جو ہے نا پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے وہ سوموٹو نوٹس لیں. آج لاپتہ افراد کے لواحقین کیمپ میں بیٹھے یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ کر سکتے ہیں کہ چیف جسٹس کو اپنا فریق بنا لے. کہ آپ کی عدالتوں میں ہمارے پیاروں کی بازیابی کے کیسز چل رہے ہیں جہاں آپ کے ججز ہمیں متواتر طور پر بے عزت کرتے آئے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہے نا ہمارے ریاستی اداروں کے پاس نہیں ہے. تو وہی ریاستی ادارے ایک بیان میں یہ کیوں مانتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو مارا ہے؟ وہی لوگ جو اسی ریاست کے قانون اور عدالتوں میں جبری طور پر گمشدہ قرار دیے گئے ہیں. تو یہ باقاعدہ وہ ایک بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے. میں اس کو بالکل آسان نہیں مانتی ہوں، کیونکہ اس کی یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس میں پاکستان کا پارلیمنٹ، پاکستان کی عدلیہ، وہ انٹینشلی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، اور انٹینشلی وہ اس پر کچھ کر نہیں سکتے، حالانکہ انہیں کرنا چاہیے. اور ہم ایز اے سیاسی ورکر اس کو آگے بھی اسی طرح، ہمارا مطالبہ بھی یہی رہا ہے. تو ایک بے بسی ہے، آپ کا جو بنیادی سوال تھا، ایک بے بسی ہے جب ایک بائی 3 دن سے اسے یہ معلوم ہے کہ اسی کے بائی کی لاش اس کیبن میں بند ہے. وہ خاموشی سے صرف اور صرف انتظار کر رہے کہ اس کے بائی کی لاش اسے مل سکے اور وہ جا کر پریس کانفرنس کرے. مطلب اسے اب بھی اس ریاست کی جوڈیشری یا اس کے انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر یقین ہے کہ اس کے مرے ہوئے بھائی کو وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. وہ بھائی جو بالکل چٹان کی طرح تھا، وہ 3 دن سے بالکل مسلسل اس نے ایک حوصلہ دینے والے کے ساتھ، ہم شاید کمزور پڑ گئے تھے لیکن وہ کمزور نہیں پڑا. آخر کار اسی ریاست نے صرف اور صرف ایک پریس کانفرنس کے اس پر اس بھائی کو آخر کار رولا دیا کہ تم اپنے لاش بھی نہیں لے جا سکتے ہو دفن کرنے کے لیے. تو بلوچوں کے ساتھ جو جبر ہے اس کی انتہائی صفاقی اور بے دردی یہ ہے کہ آپ قتل بھی کریں، قتل کرتے رہیں، اور بلوچوں کو ان کی لاشیں دفنانے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہو. تو اور ایک بات جو میں اپنا ایک پورے اسپیس میں مجھے جو ایک چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وائلنس کے بعد جو ہے نا اسٹیٹ کا ریئیکشن ہے. میں اس کو اس طرح نہیں مانتی ہوں. اسٹیٹ نے ہمیشہ سے ہی بلوچستان کو وائلنس کے تھرو ڈیل کیا ہے. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اسٹیٹ کے وائلنس کے بعد جو شکار ہونے والے لوگ ہیں یا جو مارو قتل ہونے والے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مظلوم لوگ ہیں، وہ معصوم لوگ ہیں. اوشاب کے 2 بچے وہ انسرجنٹ نہیں تھے، یا یہ بچے جو صرف اسٹوڈنٹ تھے، شہزاد ایک اسٹوڈنٹ تھا، یہ انسرجنٹ نہیں تھا، حیات انسرجنٹ نہیں تھا. اس کو کس طرح مارا گیا؟ تو اسٹیٹ کا وائلنس وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے، اس میں شدت آتی ہے یا پھر اس کو جو ہے نا وہ کوئی جواز فراہم کر دیتا ہے. اسٹیٹ وائلنس جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر 1958 سے لے کر تب سے لے کر اب تک اس اسٹیٹ نے بلوچوں کو صرف اور صرف بلوچوں کی زمین کو اہمیت دی ہے، اور جو افراد ہے، جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ناانصافی کے ساتھ ان کو ڈیل کیا ہے. اور جو مین ان کا پرائم ٹارگٹ رہا ہے وہ معصوم لوگ رہے ہیں، بچے رہے ہیں، عورتیں ہیں، اور جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ شکار بنایا گیا ہے. اور اس سے میں ایز اے ایکٹیوسٹ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ اور زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا ہے. آج شاید شہزاد کے لیے اس کا بھائی جدوجہد کر رہا تھا، لیکن جب شہزاد کو واپس لے کر جایا گیا کلات میں، تو کلات کے تقریباً 1 لاکھ آبادی کو تو پتہ چلا کہ شہزاد کون تھا اور اس کو کیوں مارا گیا. تو کیا آپ کلات کے ان لوگوں کے دلوں میں اب کیا کہنا چاہیں گے؟ اور وہ جو پارٹیاں ہیں جو سیاست کر رہی ہیں، اور کیا اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کی پازیٹیو امیج کی ضرورت ہے؟ کیا اب بھی آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ پانی ہے،
بجلی ہے، تعلیم ہے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، میں خود اس کی ایک ایکٹیوسٹ رہی ہوں، اس پر کام کرتی آئی ہوں. میں نے یہی کہا ہے کہ ایجوکیشن دیا جائے، ہیلتھ دیا جائے، لیکن مین مسئلہ وہ رشتہ ہے، اور جب تک وہ حل نہیں ہوگا، وہ تضاد حل نہیں ہوگا. لاشیں پھینکنے سے اگر آپ بلوچ کو ایک آپ کہہ سکتے اپنے ساتھ کر لیتے، اور بلوچوں کی جو محرومیاں ہیں اور جو ان کا پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے آپ اس کو ختم کر سکتے، تو یقین کیجئے ایک وقت ایسا تھا 2009 سے لے کر مردہ خانوں میں بلوچوں کی لاشوں کی جگہ نہیں ملتی تھی، اور بی ایم سی کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر دن جا کر ان لاشوں کی شناخت کرے کہ ان میں آج کتنی لاشیں آئی ہیں. وہ دور بھی بلوچستان نے دیکھا ہے، اور اس دور کے بعد اب تک وہ چیزیں بدلی نہیں ہیں، نہ ہی آپ لاشوں کے پھینکنے سے اس چیز کو بدل سکتے ہیں. شکریہ. ایکچولی دس از ویری سیڈ. یہ بہت افسوسناک ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کہوں. میرے پاس کوئی سوال بھی نہیں ہے. آئی وڈ لائک فرق اللہ بابر صاحب ریسپونڈ.